بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ آج جی بی کے چیف کو عدالت میں طلب کیا تھا، دیگر فریقین کو بلایا تھا۔ انہوں نے سابق چیف جسٹس پر الزامات عائد کیے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو ایک مخصوص مدت کے لیے رہا نہ کیا جائے، ضمانت نہ دی جائے، جس پر اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے نوٹس لیا اور انہیں طلب کیا تھا۔ سابق چیف جی بی جو ہے وہ پیش نہیں ہوئے۔ اب سماعت جو ہے مزید ملتوی کر دی گئی ہے اور 26 نومبر کو آئیں گے۔ اس دوران ان کا بیٹا جو وکیل ہے احمد حسن وہ پیش ہوا اور انہوں نے کہا کہ ان کے والد جو چیف جسٹس ہے جی بی کے وہ اپنے موقف پر قائم ہیں، اب وہ دستاویزات کے ساتھ پیش ہوں گے۔ عدالت نے کہا چونکہ ہمارے ایک موجود جج اس میں شامل ہیں، اگر عدلیہ پر عوام کا اعتماد نہیں رہے گا تو ملک میں انتشار پھیلے گا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ عدلیہ آزاد ہے اور اس پر عوام کا اعتماد ہوتا ہے اور عوام اس پر اعتماد کرتی ہے، تبھی ان کے فیصلوں پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ اس طرح اداروں کو گھسیٹنا کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا کہ کم از کم خبر شائع کرنے سے پہلے ہمارے رجسٹرار سے پوچھ ہی لیتے، تو کیا اب اگر کوئی سابق چیف جسٹس پھر کوئی بیان دیتے ہیں تو کیا فرنٹ پیج پر اسی طرح چھاپیں گے؟ بہرحال انہوں نے تمام فریقین کو نوٹس دے کر طلب کر لیا ہے تاکہ وہ باقاعدہ طور پر پیش ہو کر وضاحت کرے کہ ایک موجود جج کے حوالے سے کیوں ایسے بات کی گئی اور اسے کیوں شامل کیا گیا۔ یہ بات تھی یہاں تک، مگر ایک بات ضرور ہے کہ اداروں کو اس طرح کی سیاست میں گھسیٹنا کوئی خوش آئند بات نہیں ہے۔ سیاست کے میدان تک ہونا چاہیے۔ عدلیہ کو یا دیگر اداروں کو اس میں فریق نہیں بنانا چاہیے اور نہ ہی انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اب ادھر ہم آپ کو دوسرا کیس بتاتے ہیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد حسین چودھری، جنہوں نے الیکشن کمیشن کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا تھا، انہوں نے الیکشن کمیشن سے معذرت کر لی ہے۔ الیکشن کمیشن میں دعوت پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں بائی پروفیشن ایک وکیل ہوں اور کسی طرح بھی ججز سے یا اداروں سے لڑائی نہیں چاہتا۔ اس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ لڑائی عدالت کے اندر ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی، جس پر فواد حسن نے معذرت کی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ تحریری طور پر اپنا معذرت نامہ داخل کرا دیں۔ اب یہاں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کا یہی یو ٹرن ہے جو اس کو لے ڈوبا ہے۔ پہلے جذبات میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ اس نے ایسے کر دیا، اس نے ایسے کر دیا، فلاں ادارے نے اس طرح کیا، فلاں ادارے نے اس طرح کیا، رگڑ کے خوب گھسیٹتے ہیں اور خوب اس کو گھوٹا لگاتے ہیں، مدہولتے ہیں، مگر پھر جب سر پر آن پڑتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی، یو ٹرن لیتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں۔ اعظم سواتی کو بھی شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا، چونکہ فواد چودھری نے کہا کہ میں تو حکومت کا ماؤتھ پیس ہوں اور بہت ساری ایسے باتیں ہوتی ہیں جو میرے منہ کی نہیں ہوتی ہیں۔ ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیر اطلاع جو ہے حکومت کا فیس ہوتا ہے، ماؤتھ پیس ہوتا ہے، اس کا ترجمان ہوتا ہے، اس کی باتیں آگے عوام تک میڈیا کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ مگر کیا یہ بات جائز ہے کہ اگر وفاقی کابینہ کے اندر کوئی ایسی بات ہو بھی گئی ہے تو آپ سرے عام آ کر میڈیا کے سامنے اداروں کو خواہ مخواہ گھسیٹیں، ان پر اپنے تحفظات کا اظہار کریں، ان پر آپ الزام تراشیاں کریں، ان پر آپ بد اعتمادی کریں، اس سے حالات خراب ہی ہوتے ہیں۔ ڈسکا کے الیکشن دیکھ لیں، اس وقت پورا ملک کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی نیت کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ وہاں کیا کریں گے۔ اسی وجہ سے حکومت کی کپتان، اسی وجہ سے آپ کی ای وی ایم مشین کا مسئلہ بھی جو ہے وہ بھی گڑبڑ ہو گیا ہے، کیونکہ مشین تو اپوزیشن کہتی ہے کہ وہ حکومت کے کنٹرول میں ہی ہوگی، جیسے وہ چاہیں گے اسی طرح آپریٹ ہوگی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارے جو ووٹرز ہیں وہ اتنے زیادہ ٹرین نہیں ہے کہ وہ ای وی ایم کے مشین کے پروسیس سے گزریں اور ووٹ ڈالیں، لہذا اس پر بھی معاملات چل رہے ہیں، جبکہ حکومت کہہ رہی ہے
کہ جو اس کے اتحادی ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں اور انہوں نے راضی کر لیا ہے، لیکن قاف لیگ کے ابھی تک تحفظات برقرار ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم راضی نہیں ہوئے، ہمارے سوال نامے وہیں پر موجود ہیں، حکومت تو ڈاما ڈول ہے ہی۔ اب ہم آپ کو اور ایک اہم ترین خبر دیتے چلتے ہیں۔ اہم ترین خبر یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے، ہمارے یہ ذرائع بتا رہے ہیں، یہ بات کہیں نہ کہیں سے کنفرم ہوتی نظر آ رہی ہے کہ آنے والا وقت پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ حکومت 5 سال پورے نہیں کرے گی۔ جو بھی یہ عدلیہ کا نظام چل رہا ہے یہ سارا کچھ ہم دیکھ چکے ہیں، ہم بھگت چکے ہیں۔ مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ ہماری بیٹی ہے، ہم اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے گزشتہ دنوں امریکہ گئے تھے، کچھ وہیں پر کھچڑی پکی، کچھ وہیں پر اہم ملاقاتیں ہوئیں اور کچھ ایسے ہی حالات آگے بڑھے، کیونکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وہ جو ہے ود ان ہاؤس تبدیلی چاہتی ہے، کسی بھی غیر جمہوری ہتھ کنڈے کا وہ حصہ نہیں بنے گی، نہ ہی وہ سڑکوں پر نکلے گی، نہ ہی وہ جلسے جلوس کرے گی۔ پی ڈی ایم سے وہ مل لی ہے، فضل الرحمان سے ان کی ملاقات ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی اپنے موقف پر ابھی تک قائم ہے اور آج پوری اپوزیشن بھی اسی موقف کو دہرا رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہاں پر تبدیلی لائی جائے۔ اب پارلیمنٹ کے اندر جو ہے تبدیلی لانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کیپٹن ہے، آپ کا جو سربراہ ہے، جو حکومت کا سربراہ ہے، وہ مائنس ہو جائے گا۔ اگر اتحادیوں کو حکومت راضی کرنے میں ناکام ہوتی ہے تو یقینی طور پر عمران خان کی حکومت ڈاما ڈول ہے، جبکہ یہ بات عیاں ہے بالکل کہ اکثر اتحادی جو ہیں وہ حکومت سے نالاں ہیں، وہ ناراض نظر آتے ہیں۔ عمران خان نے چونکہ ابھی تک کوئی بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، چاہے وہ اتحادیوں سے کیا ہو، چاہے وہ عوام سے کیا ہو، یا ان کے الیکشن کا حصہ ہو، ان کے چارٹ کا حصہ ہو، جو بھی ہو، کہیں بھی انہوں نے کہیں بھی کسی وعدے کو فلفل نہیں کیا، نہ ہی روزگار ملے، نہ ہی مکان بنے، نہ ہی چھتیں ملی اور نہ ہی چیزیں سستی ہوئی۔ گو کے کہہ رہے ہیں کہ چینی سستی ہو گئی ہے، ایک چینی سستی ہونے سے کیا ہوگا؟ ابھی جو دیگر چیزیں ہیں وہ کتنی مہنگی ہیں۔ 15 دن کے لیے انہوں نے پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی حکومت نے، چلیں ایک تھوڑا سا ریلیف ملا ہے، مگر اگر 15 دن کے بعد پھر یہ 10، 12 یا 15، 8 روپے پر لیٹر پر بڑھا دیتے ہیں تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ کہ اگر وہی اضافہ یہ 2 روپے کر دیتے اور اگلے ہفتے میں اگر وہی 10 روپے، 8 روپے یا 7 روپے یا 5 روپے بھی کر دیتے ہیں تو پھر دوبارہ مہنگائی بڑھ جائے گی۔ اصل میں حکومت کو مہنگائی لے ڈوبی ہے۔ عمران خان کے غلط فیصلوں نے اس کو تباہ و برباد کیا، اس کی ٹیم نے اس کو تباہ و برباد کیا، اس کے ماؤتھ پیسوں نے اسے برباد کیا، اس کے ترجمانوں نے اسے برباد کیا۔ سب کہتے ہیں کہ کیپٹن کی نیت پر ہمیں کوئی شک نہیں، مگر یہاں کیپٹن کی نیت میٹر نہیں کرتی، کیپٹن میٹر کرتا ہے۔ چاہے جو بھی ہو جائے، گورنمنٹ تباہ حال ہو، گورنمنٹ کامیاب ہو، ترقیاتی امور کے باہر کے پروجیکٹ کمپلیٹ ہو، فارن افیئرز میں اپنا کام ہو، آپ کامیاب ہو، سرحدوں کے حالات معاملات خراب ہوں، اداروں پر آپ کے کیچڑ اچھل رہی ہو، ہر ایک اپنے تحفظات پیش کر رہا ہو، یہ تمام تر ہار جو ہے کپتان کے گلے ہی میں فٹ ہوگا اور انہی کی ناکامی ہوگی کیونکہ حکومت کا کام ہے کہ وہ عوام کو درپیش مسائل کو حل کرتی ہے، وہ مسائل کا حل بتاتی ہے، مگر ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ ان کا ایک ہی حل ہے کہ بس یو ٹرن پر یو ٹرن اور یو ٹرن پر یو ٹرن۔ یہ مسائل کا حل نہیں ہوتا، اس سے مسائل اور گمبھیر ہوتے ہیں۔ اگر حکومت ناکام ہوئی، حکومت بدلی، حکومت کو پسپائی اختیار کرنا پڑی تو اس کا تمام تر صحرا عمران خان کے اپنے ہی فیصلوں کو جاتا ہے۔ انہوں نے جو ٹیم بنائی ہے، جب عمران خان کی حکومت آئی تھی ہمیں اچھی طرح یاد تھا، میڈیا سے گفتگو ہو رہی تھی اور ہم نے عمران خان سے کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ کی ٹرین میں اتنے نامعلوم لوگ سوار ہو رہے ہیں، ٹرین اوور لوڈڈ ہو چکی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون کیا ہے، اور جب یہ ٹرین خالی ہونا شروع ہوگی، سواریاں اتریں گی تو اس کی بوگیاں خالی ہو جائیں گی اور آپ کی صفوں میں وہ لوگ شامل ہو چکے ہیں جو آپ کی حکومت کو پلٹانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ مگر عمران خان کیا کرتا؟ اس کے پاس تو بندے ہی نہیں تھے، اس نے وہی بھانمتی کا کلبہ جوڑا، سارے اکٹھے کیے، مکسچر بنایا،
ایک اچار بنایا اور سیاسی اچار بنا کر حکومت بنا لی، لہٰذا اب اس کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ حکومت بھی، عوام بھی تنگ آ چکی ہے، مہنگائی بے تحاشا ہو چکی ہے، ہر طرف انارکی کا سا ماحول ہے، لہٰذا وقت یہی کہہ رہا ہے کہ آنے والا وقت نئے انتخاب کا منتظر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو تازہ ترین تجزیے ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔